حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، پیغمبر اسلام اور اولی العزم انبیاء میں سے ایک ہیں۔ آپ کا اہم ترین معجزہ قرآن ہے۔ آپ یکتا پرستی کے منادی اور اخلاق کے داعی ہیں۔ آپ عرب کی مشرق معاشرے میں پیدا ہوئے تھے، تاہم بتوں کی پرستش اور معاشرے میں رائج اخلاقی برائیوں اور قباحتوں سے پرہیز کرتے تھے۔ آپ کا اہم ترین پیغام توحید اور خدا پرستی تھا۔ مکارم اخلاق اور اچھائیوں کی تکمیل آپ کی بعثت کے اہداف میں سے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے اگرچہ کئی سال تک آپ اور آپ کے پیروکاروں کو اذیت اور آزار کا نشانہ بنایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حقیقی پیروکار کبھی بھی اسلام سے دستبردار نہیں ہوئے۔ مکہ میں 13 سال تک تبلیغ کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی۔ مدینہ کی طرح آپ کی ہجرت کو اسلامی تاریخ کا آغاز قرار دیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ کی طرف سے آپ کو مدینے میں متعدد جنگوں کا سامنا کرنا پڑا اور مجموعی طور پر ان جنگوں میں فتح مسلمانوں کو ہی ملی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے عربوں کا جاہلیت زدہ معاشرہ مختصر سے عرصے میں ایک توحیدی معاشرے میں بدل گیا اور تقریباً پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اسلام قبول کر چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین سے جا رہے تھے تو مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اپنے بعد قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رکھنے کی وصیت فرمائی۔ واقعہ غدیر سمیت مختلف مواقع پر امام علی علیہ السلام کو اپنے جانشین کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں مکہ میں تشریف لائے اور عام الفیل میں سن 632 کو مدینہ میں وفات پائی۔ وفات کے وقت حضور کی عمر 63 برس تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر ابھی 4 یا 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب وفات پا گئیں۔ والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے، تو ان کی والدہ کی وفات کے بعد ان کی پرورش ان کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے کی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر ابھی 8 سال تھی کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام بھی وفات پا گئے، اور ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری ان کی چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اٹھائی اور ہر مشکل میں ان کے ساتھ موجود رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے ہوئے تو انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کہنے پر حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا سے شادی کر لی، جن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا پیدا ہوئیں، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پھیلی جو آج بھی پوری دنیا میں موجود ہے۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر جب 40 سال ہوئی تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت النبوت کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کا باقاعدہ اعلان کرنے والوں میں حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام تھے۔ رفتہ رفتہ اسلام پورے مکہ میں پھیل گیا۔ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی رہتی، جس سے قریش کے عمائدین کی فکر بڑھنے لگی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا اور حامی اور سرپرست حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ اپنے بھتیجے کو اس دعوت و تبلیغ سے باز رکھیں۔ قریش قبائلی معاہدوں کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی نقصان پہنچانے سے عاجز تھے، کیونکہ ایسی صورت میں انہیں بنی ہاشم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا اور دوسرے قبائل کی مداخلت کا بھی امکان پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا کام مزید دشوار ہو جاتا۔ چنانچہ وہ صرف بدگوئی اور جزوی طور پر نقصان پہنچانے کے سوا کچھ بھی نہ کر پاتے، تاہم نہتے نو مسلمانوں کو جہاں تک ممکن تھا نقصان پہنچاتے رہتے تھے۔ ان نو مسلموں کو پہنچنے والی اذیت پیغمبر پر بہت گراں گزرتی تھی، چنانچہ آپ نے انہیں پامر مجبوری حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں۔ قریش نے جب مکہ میں مسلمانوں کی مسلسل پیش قدمی کا مشاہدہ کیا تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم پر معاشی دباؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا اور ایک عہد نامہ لکھا کہ اس کے بعد کوئی بھی بنی ہاشم اور عبد المطلب کی اولاد کو رشتہ نہ دے گا اور ان سے رشتہ نہیں لے گا، کوئی بھی انہیں کچھ نہ بیچے گا اور ان سے کچھ نہ خریدے گا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ عہد نامہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ اس کے بعد بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب شیب ابی یوسف نامی دورے میں محصور کیے گئے، جو بعد میں شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوا۔
شیب ابی طالب کی ناکہ بندی 3 سال تک جاری رہی اور قریش کا رویہ دن بدن شدت اختیار کرتا گیا، یہاں تک کہ فرزندان بنی ہاشم کی کراہنے کی صدائیں مکہ کے سنگ دلوں کے کانوں تک پہنچتی تھی، لیکن ان کے دلوں پر کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ قریش کے جاسوس تمام راستوں کی نگرانی کرتے تھے کہ کہیں اشیاء خورد و نوش شیب ابی طالب تک نہ پہنچنے پائیں، لیکن شدید نگرانی کے باوجود بھی کبھی کبھار حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کا بھتیجا حکیم بن حزام اور ابو العاص بن ربیع اور ہشام بن عمر آدھی راتوں کو گندم اور کھجوریں اونٹ پر لاد کر شیب ابی طالب کے قریب پہنچا دیتے تھے اور پھر اونٹ کی زمام اس کی گردن پر ڈال کر اسے چھوڑ دیتے تھے، اور کبھی کبھار یہی خفیہ تعاون ہی ان کے لیے مسائل کا سبب بنتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور چچا ابو طالب علیہ السلام اور زوجہ حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کو مشکل ترین صورتحال سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے اس عرصے کے دوران خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے سرمایے سے زندگی بسر کی۔ اس دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کی پامردی نے قریش کو شدید گھٹن سے دوچار کیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے قریش کے انجمن میں جا کر کہا، میرے بھتیجے کا کہنا ہے کہ دیمک نے اس عہد نامے کو چاٹ کھایا ہے جو تم نے تحریر کیا تھا، اور صرف اللہ کے نام کو باقی چھوڑا ہے۔ جاؤ اور دیکھو، اگر ان کی بات سچ ہے تو ہمارا محاصرہ اٹھاؤ، اور اگر جھوٹی ہے تو میں خود انہیں تمہارے سپرد کر دوں گا۔ قریش عہد نامہ دیکھنے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دیمک نے اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا پورے عہد نامے کو کھا لیا ہے۔ جو بنی ہاشم کا محاصرہ ختم ہوا اور وہ شیب ابی طالب سے باہر نکل آئے۔ بعثت کے 13ویں سال بنی خزرج کے قبیلے کے 73 افراد حج سے فارغ ہونے کے بعد عقبہ میں اکٹھے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مسلمانوں کو مدینہ جانے کی اجازت دی۔ جو بھی مسلمان وہاں سے مدینہ گئے ان کو مہاجرین، اور جنہوں نے ان کو قبول کیا ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ قریش جب یثرب کے لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان سے مطلع ہوئے تو انہوں نے اپنے قبیلوں کے عہد و پیمان کی پرواہ کیے بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا آسان کام نہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل ہو جانے کی صورت میں بنو ہاشم خون خواہی کا مطالبہ کرتے۔ قریش نے اس کے مناسب حل کے لیے دارالندوہ میں ایک میٹنگ بلائی۔ باہمی صلاح و مشورہ سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا جائے۔ تمام افراد یک لخت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوں گے اور انہیں اکٹھے قتل کر دیں گے۔ اس صورت میں قاتل ایک شخص نہیں ہوگا اور بنی ہاشم کے لیے تمام قبیلوں سے انتقام لینا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ تمام قبائل سے جنگ کرنا ان کے لیے ممکن نہ ہوگا تو مجبوراً وہ خون بہا پر راضی ہو جائیں گے۔ اس تجویز پر عمل درآمد کی رات خدا کے فرمان کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو اپنی جگہ سلا کر مکہ سے نکل گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر ابن ابی قحافہ کے ساتھ مدینے کی جانب عازم سفر ہوئے اور 3 دن تک مکہ کے نزدیک غار ثور میں ٹھہرے تاکہ ان کا پیچھا کرنے والے نا امید ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے غیر معروف راستے سے یثرب کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد 3 دن تک مکہ ہی رہے اور آپ علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کیں۔ پھر حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا سمیت بنی ہاشم کی خواتین لے کر مدینے کی طرف گئے اور قباء میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے ہوئے۔